مطلب کہ ایک بندہ نعرہ لگا رہا ہے اگر میری پلاننگ ہے کہ میں نے اس کو قابو کرنا ہے، لیکن رضوی صاحب تو نہیں بکے، وہ بندہ تو بکا ہوا ہے پہلے۔ اگر میں یہ کہوں کوشش تو ہوئی، پھر بکڑا کہتے ہیں ثبوت دیں جی فلان دیں جی، نہیں ان کوئی چیزوں کے ثبوت تو کوئی نہیں مانگا ہی ہوتے۔ نہیں۔ مطلب ایک صاحب نے مجھے یوں بڑا تعریفیں میری کی اور بڑا مجھے سمجھایا کہ بڑے اچھے آپ ہیں، آپ جیسے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ کیا آپ سے کبھی غیر ملکی ایجنسیوں نے انٹریکشن کرنے کی کوشش کی، سی آئی اے نے یا MI6 نے یا KGB نے یا کسی اور نے؟ دیکھیں اگر میں یہ کہوں کوشش تو ہوئی، کیا ذرا بتائیں، پوری بات بتائیں۔ نہیں ایسے دیکھیں چیزیں، پھر بکڑا کہتے ہیں ثبوت دیں جی فلان دیں جی، نہیں ان کوئی چیزوں کے ثبوت تو کوئی نہیں مانگا ہوتے۔ ہی نہیں۔ ثبوت میں کوئی ثبوت نہیں مانگ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو رابطے کی کوشش ہوئی ان کی طرف سے کیا کہا گیا، آپ کا جواب کیا تھا، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک پوزیٹیو سٹائل ہی ہوتا ہے نا، مطلب کہ ایک بندہ پوزیٹیو سٹائل میں، مطلب کہ وہ اگر آپ کے ساتھ آ جاتا ہے آپ کی لائن پہ تو پھر آگے دوستی بڑھ جاتی ہے۔ جب پہلا سٹیپ ہی آپ نہ چڑھیں، بات سمجھ گیا نا۔ جب میں MNA تھا تو اس وقت مطلب ایک صاحب نے مجھے یوں بڑا تعریفیں میری کی اور بڑا مجھے سمجھایا کہ بڑے اچھے آپ ہیں، آپ جیسے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ تو میں انڈرسٹینڈ کر گیا کہ یہ مجھے کون سی بین سنانی چاہ رہا ہے۔ اچھا بہرحال وہ ان کی جو بھی ترانہ تھا وہ میں نے سنا، ان کی تعریفیں کی، لیکن میں ان کے لائن پہ نہیں چلا۔ اچھا جب ہم بین الاقوامی ایجنسی تھی؟ نہیں، ہمارے پاکستانی تھا، نہیں ایجنسی بین الاقوامی تھی۔ لیکن ایک امریکن ایمبیسی کا بندہ تھا، اچھا تو وہ ایک تھوڑا سا ایسی کو باتیں آپ کو سمجھانے، جاننے والا تھا؟ ظاہر میں MNA تھا تو ادھر پہ لوگ ملتے ہی تھے نا۔ امریکن ایمبیسی کا بندہ آپ کو ملا، آپ سے بات چیت کی، آپ کی تعریفیں کی؟ دیکھیں یہ ملاقاتیں روٹین میں بھی ہو جائے، میں کہ آپ کے پاس آیا ہوں تو میں بھی ادھر کوئی نہ کوئی اپنا ISA کا بندہ بھی بیٹھا ہو باہر، کوئی امریکن کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہو، تو وہ اگر آپ سے بات کرے یا میرے سے بات کرے تو پھر اس سے جج کر جاتے ہیں نا کہ اس بندے کو گرفت آپ اپنی لائن پہ لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں نے تو زمانہ طالب علم سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ہم ٹریپ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد بھی کبھی دوبارہ کسی اور نے بھی رابطہ کیا؟ دیکھیں کئی دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں، کئی دفعہ آتی ہیں، ہاں آتی رہتی ہیں، مطلب یہ، لیکن پھر جب آپ اس لائن کو ٹو نہیں کرتے تو پھر وہ چھوڑتے ہیں، یار چھوڑو اس کو، فضول آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اب تھوڑا سا بھی اس میں اٹریکشن میں چلے جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ بندہ قابو آتا جاتا ہے۔ اٹریکشن کیسے پیدا کرتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں یہ تو اب کیسے کرتے ہیں، مطلب کہ میں خود کسی کو کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کہ ایک بندہ نعرہ لگا رہا ہے اگر میری پلاننگ ہے کہ میں نے اس کو قابو کرنا ہے، تو رضوی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے تھے تو میں بھی ایک اپنا جلا بھیج دیتا کہ یار رضوی صاحب کو قابو کرنا ہے، تو سب جب فنڈ دیں گے نا تو آپ نے 50-60 لاکھ میں زیادہ ہی دینا ہے، تو وہ بھی نعرے مار رہے ہیں، تو جب وہ دوسروں سے بڑھ کے فنڈ دے گا تو سب کا چیتا نہیں ہو جائے گا۔ لیکن رضوی صاحب تو نہیں بکے، وہ بندہ تو بکا ہوا ہے پہلے کا، وہ تو آن ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنا انفلوئنس پیدا کر لیتے ہیں اس طریقے سے۔ جب انفلوئنس اس کا ہو جاتا ہے اس کے مشورے کو اہمیت دینی شروع کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک، میں تو زمانہ طالب علمی سے میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ میں اسلامی کا ریلوے روڈ میں تھا، جو میں طلبہ اسلام کا ہم کام کرتے تھے، تو ایک لڑکا بہت زیادہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہتا تھا، اسلامی جمعی طلبہ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی، اور وہ یاری دوستی کرانے میں بڑا ایکٹیو ہوتا تھا، ہر پھڈے میں بیچ میں آ جاتا تھا۔ میں نے پوچھا اپنے دوستوں، یار کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ اس کی کلاس نہیں ٹریس ہوئی، تو اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں 13 میں پڑھتا ہوں۔ اچھا میں 4th ایئر، کہنے لگا میں 4th ایئر میں ہوں۔ میں جو ٹھیک ہے، اچھا اب میں اس کو 2nd ایئر میں تھا، لیکن اس کی ایکٹیویٹی سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ بندہ ایویں کیویں نہیں ہے۔ اچھا کالج سے نکلنے کو 3 سال بعد ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے تو ساتھ ہی وہ بھی کھانا کھا رہا تھا، وہ مجھے دیکھ کے گپ شپ ہماری ہو گئی، تو میں نے شغلن کہا کہ بھائی ہوں بھی آن ڈیوٹی ہو یا تو بس پڑھا؟ وہ کہتا ہے بس پہ تمہیں پتہ ہی جناب ڈیوٹیاں لگی یہاں سن۔ زبردست۔ اچھا اب جب میں ضلع ناظم تھا، ایک صحافی، سارے صحافی آتے اور اکثر صحافی تھوڑا بہت تھا کہ جی ہمیں کچھ خرچہ دیں، جی ہمیں کچھ یہ کریں، اب ڈسٹرکٹ لیول پہ یا گاؤں لیول پہ وہاں کسی نے خرچہ مانگا، یہاں آپ سے کسی نے خرچہ نہیں مانگا۔ اچھا میں اچھا وہ ایک صحافی تھا جو کبھی کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتا تھا آپ سے، ہاں کہیں بھی، اور بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، اور مجھے اس سے پیار بھی بڑا تھا، میری عزت بھی بڑی کرتا تھا،
اچھا میں نے ایک دفعہ ڈی سی او صاحب کو کوئی کام کہا, اور وہ تو میں نے کہا تھا نا, 2 دن بعد میں نے اپنے پی ایس کو کہا یار ڈی سی او صاحب کو یہ کہا تھا ذرا وہ چیک کرو. وہ سامنے بیٹھا تھا, وہ فوراً کہنے لگا جی میاں صاحب وہ آپ کی جب کال گئی تھی ڈی سی صاحب نے یہ ڈیوٹی لگا دی, یہ اس کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, وہ ساری خبر اس نے مجھے دے دی. تو میرے لیے وہ نارمل تھی کہ ٹھیک ہے بائی چانس ادھر بیٹھا ہوگا اس نے بھی سن لیا, تو سمجھ آ گئی کہ ڈی سی صاحب نے آگے ایکشن لے لیا ہے. چند دن بعد کوئی اور ایسی بات ہوئی, اس میں بھی اس نے ایکٹیو ہو کے مجھے ساری خبریں دے دی. میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو 4 چور کی خبر کیسے ہوتی ہے, اور بندہ بھی بڑا کلیور ہے, مدد بھی ہر جگہ پہ کرتا ہے. اس کے گاؤں کا ایک بندہ تھا, میں نے اس کو پوچھا یار یہ مجھے کسی ایجنسی کا لگتا ہے. وہ کہتا نہیں جی نہیں, وہ تو ویسے بڑی محبت کرتا ہے. وہ میں کہا محبت کرتا ہے پر ہے کسی ایجنسی کا. وہ کہتا نہیں جی نہیں ساڑھے پنڈ کا جی اسی جاننے ہیں بڑی چنگی طرح. ٹھیک ہے. اچھا میں ڈسٹرکٹ ناظم ہی تھا, تو آئی بی کے دفتر میں ایک میٹنگ تھی, تو مجھے کال کیا گیا. اب ٹائم میرا طے تھا, ادھر مار روڈ کے اوپر جو دفتر ہے. تو میں جب ادھر آیا تو گیٹ پہ گاڑی کھڑی, میرا تو نمبر گاڑی کا پہلے ہی درج تھا کہ ضلع ناظم سے اوپر آ رہا ہے. تو انہوں نے نمبر دیکھ کے دروازہ کھول دیا, اور پھر ظاہر ہے وہ نزدیک آ کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ کون کون ہے, نام لکھنا ہوتا ہے. اتنے میں وہی صافی صاحب اندر سے باہر آ رہے تھے پیدل. مجھے دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہو گیا. میں نے اپنے ڈرائیور کو شیشہ نیچے کرو, میں نے اس کو بلا کے کہا, میں نے کہا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. زبردست. اچھا وہ شرماتا کہنے لگا بس سرکار تو پتہ ہی ہے ڈیوٹی ہے. اچھا اب جو میرا گمان تھا وہ پک میں چلا گیا نا, تو بات کرنے کے اچھا اب یہ چیز پہچاننے کے لیے میں یہ کہتا ہوں ٹریپ کرنے والا کا تو رائٹ ہے ٹریپ کرے, پھر آپ میں شعور ہونا چاہیے کہ آپ ٹریپ ہو رہے ہیں یا آپ صحیح راہ پہ جا رہے ہیں. آپ اپنے مشن کو اگر صحیح رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نورانی صاحب کو تو کوئی نہیں ٹریپ کر سکا, نیازی صاحب کو تو کوئی نہیں ٹریپ کر سکا, یہ رضوی صاحب نہیں ٹریپ ہونا تھا. نورانی صاحب کی جو عظمت ہے, میں ان کے بارے میں جو واقعات پڑھے حیران کن تھے. نہیں کیا بات ہے. کہ جیسے ان کو ایک خاص مکتبہ فکر نہ میں کہوں, ایک خاص گروہ نے انہیں خریدنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا میں تو اپنا سودا کر بیٹھا ہوں, آپ لیٹ آ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی میں اپنا سودا کر لیا ہے, آپ تھوڑا سا لیٹ آ گئے ہیں. ایسے ہی. نورانی صاحب سے کیسی انٹریکشن رہی آپ کی, کیسی بچپن سے ان کی یاد پاکستان کرتے میں رہے. کس سیاسی شخصیت سے آپ مذہبی سیاسی شخصیت سے متاثر ہوئے, کیوں ہوئے, کچھ واقعات, کوئی یادیں شیئر کریں سر. دیکھیں احترام تو جو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ اس کی کیا بات ہے, وہ تو کسی کا اس طریقے سے دل میں نہیں آیا. اور لیکن سیاسی مسٹیکس ادھر بھی تھیں جو میں زمانہ طالب علمی سے ہی دیکھتا تھا. ٹھیک ہے نا, ظاہر اس وقت تو ہم ان کے ہاتھ دھلانے, شرف شریف تشریف لائیں, چائے پیش کرنا, آگے بیٹھ جانا ان کے خدمت میں. حضور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت احترام کرتے تھے ان کا. تو لیکن میں ایک چیز کے اوپر اختلاف کرتا تھا کہ جو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہو جاتا تھا اس کو دوبارہ یہ منہ نہیں لگاتے تھے. میں کہتا یہ غلط کرتے ہیں. جیسے کراچی سے کچھ چیزوں کے ساتھیوں نے اپنی رائے سے کو بات کی تو نورانی صاحب نے JUP سے نکال دیا, لاہور میں کچھ ایسا ہوا تو ان کو نکال دیا. میں نے کہا یہ نورانی صاحب غلط کرتے ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے, اختلاف رائے سن لینا چاہیے.